محترم حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لقمان علیہ السلام کی اپنے بیٹے کو کی گئی نصیحتیں ذکر فرمائی ہیں۔ اس میں سے ایک نصیحت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو یہ کی تھی کہ بیٹے لا تصعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا، کہ تم اپنے گالوں کو پھلا پھلا کر لوگوں کے ساتھ پیش نہ آؤ، اور زمین میں تم اس طرح مت چلو جس طرح لوگ اکڑ کر چلتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو متکبر، گھمنڈی اور مغرور شخص پسند نہیں ہے۔ حاضرین جمعہ، تکبر ایک ایسی صفت ہے جو انسان کو گھمنڈ میں مبتلا کرتی ہے، یا آپ یہ کہیے کہ انسان کے گھمنڈ کو، غرور کو اور اس کے تکبر کو ظاہر کرتی ہے، اور یہ صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہایت ناپسندیدہ ہے، اس لیے کہ یہ صفت انسان کو زیب ہی نہیں دیتی۔ تکبر، بڑائی، کبریائی، یہ صرف اللہ رب العالمین کی شان ہے، یہ اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبہ ہے، یہ صرف اللہ رب العالمین کے لیے سزاوار ہے کہ وہ کبریائی کا مستحق ہے، کہ وہ تکبر کرنے کا حقدار ہے، کیونکہ سچی، بلند اور اونچی ذات اللہ رب العالمین کی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے، اللہ کے صفات میں سے المتکبر بھی ہے، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث قدسی میں یوں فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الکبریاء ردائی والعظمت ازاری، کہا کبریائی، تکبر، بڑائی یہ میری چادر ہے، والعظمت ازاری، اور عظمت و بلندی یہ میری ازار ہے۔ فمن نازعنی احدا منہما فمن نازعنی واحدا منہما عذبتہ، ان دونوں چیزوں میں سے بھی، کبریائی ہو یا عظمت و بلندی ہو، ان دونوں چیزوں میں سے بھی کوئی چیز بھی اگر کوئی مجھ سے چھیننا چاہے، عذبتہ، میں اسے عذاب دوں گا، میں اسے عذاب سے دوچار کروں گا۔ معلوم یہ ہوا کہ تکبر اور بڑائی و کبریائی یہ اللہ رب العالمین کی شان اور اللہ رب العالمین کی صفت ہے۔ ایک بندے کو، ایک بے بس لاچار بندے کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ تکبر، گھمنڈ اور غرور میں مبتلا ہو یا اس کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جبار، جب فرعون کو عذاب سے دوچار کیا گیا۔ کون فرعون؟ وہ فرعون جو کہا کرتا تھا انا ربکم الاعلی، کہ میں تمہارا رب ہوں، میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، سب سے اونچا، سب سے بلند۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ذلیل کیا، اسے سمندر میں غرق کیا، اور پھر کہا كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جبار، اللہ تبارک و تعالیٰ متکبر، جبار قسم کے لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے کہ انہیں حق بات اور سچی بات سنائی بھی نہیں دیتی۔ اور آپ جانتے ہیں سب سے پہلے پوری انسانیت کی تاریخ میں، دنیا کی تاریخ میں سب سے پہلا تکبر ابلیس نے کیا، جب اس نے کہا انا خیر من۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سارے فرشتوں کو بھی، اور اس میں ابلیس بھی تھا، کہ تم تمام لوگ انسان کی، یعنی آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو اس نے کہا انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے بہتر ہوں۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا، تکبر کا مظاہرہ کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ تو یہ تکبر کی جو صفت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہایت ناپسندیدہ ہے۔ ہمیں سے کوئی نہیں چاہتا کہ کوئی ایسی صفت جو اللہ کو پسند نہ ہو وہ صفت ہمارے اندر آ جائے، یا ہم ایسا کوئی کام، ایسا کوئی فعل یا کوئی ایسا عمل کریں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک نہایت ہی ناپسندیدہ اور مبغوض ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو غصہ دلانے والا اور اللہ کے غیظ و غضب کو دعوت دینے والا۔ لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ کبھی غیر شعوری طور پر، کبھی نادانستگی میں اور آپ تکبر کا شکار ہو جائیں، میرے اور آپ کے اندر یہ بیماری جڑ پکڑنے لگے۔ اس کے کچھ مظاہر ہیں، اس کے کچھ اوصاف ہیں جس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ انسان غرور اور تکبر کا شکار ہو رہا ہے۔ لہٰذا مجھے اور آپ کو جس طرح تکبر سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، بالکل اسی طرح تکبر کے تمام مظاہر سے اور ان تمام مواقع سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے جس سے یہ ظاہر ہوتا ہو کہ بندہ تکبر اور غرور میں مبتلا ہو رہا ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ
کہ تکبر کی وجہ سے انسان حق بات سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ سچی بات بھی اگر پیش کی جائے، اگر حق بات بھی پیش کی جائے تو تکبر کی وجہ سے انسان اسے جھٹلا دیتا ہے، رد کر دیتا ہے۔ دلیل آنے کے بعد اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مان لینا اور سر خم تسلیم کر لینا، یہ انسان کی جو ہے ہدایت کی نشانی ہے، اور دلیل آنے کے باوجود اس بات کو جھٹلا دینا اور ٹھکرا دینا، یہ اس کے تکبر کی علامت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے کہا، وہ اپنے بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دائیں ہاتھ سے کھانا کھا، اور اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو قبول کرنے میں تردد تھا، اس کے کبر نے، اس کے تکبر نے اسے روکا، تو اس نے کہا لا استطیع، نہیں کھا سکتا میں دائیں ہاتھ سے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر بات ایسی ہے لاستطعت، اگر واقعی میں تو نہیں کھا سکتا تو زندگی بھر تو نہ کھا سکے گا۔ اور راوی کہتے ہیں کہ زندگی بھر اس کا دایاں ہاتھ اٹھا بھی نہیں، شل ہو گیا۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا ما منعہ الا کبر، اسے میری بات قبول کرنے سے صرف اسی چیز نے منع کیا کہ اسے کبر، تکبر اور گھمنڈ نے آ لیا تھا۔ تو تکبر کی وجہ سے اس نے ایک سچی بات کو تسلیم نہیں کیا، اور ساتھ ہی اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کی کہ اللہ کے نبی سامنے اسے اس بات کی جو ہے کا حکم دے رہے ہیں اور اس نے بالکل سامنے انکار کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سزا دی کہ زندگی بھر اس کا ہاتھ جو ہے کام نہ کیا۔ ایسے ہی فرعون، اس نے بھی جھٹلایا۔ تو جب کبھی میرے اور آپ کے سامنے قرآن اور حدیث، اللہ کی بات اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پیش کی جائے تو میرا، آپ کا اور ہر اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھنے والے بندے کا یہ شعار ہونا چاہیے، یہ وصف ہونا چاہیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کے آگے اپنا سر جھکا دے، اللہ اور اس کے رسول کی بات کے آگے اپنے سروں کو جھکا دیں اور تسلیم کر لیں۔ اپنی بات، اپنی رائے، اپنا خیال، اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانا، یہ ساری چیزیں سائیڈ میں رکھ دی جائیں۔ یہاں تک کہ میرے امام نے یہ کہا، میرا مسلک یہ کہتا ہے، میرا خاندان اس پر چلتا ہے، میرے باپ دادا ایسا کیا کرتے تھے، میرے یہاں کے امام، میرے خطیب، میرے پیر، میرے ملا، میرے شیخ، میرے مجاہد، یہ ساری چیزیں اس وقت تک ٹھیک ہیں جب تک کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات نہ آئے۔ جس وقت میرے اور آپ کے سامنے اللہ کا حکم اور اس کے رسول کا فرمان آ جائے تو میرے اور آپ کے لیے لازمی ہے کہ ہم ساری دنیا کی باتوں کو طاق پہ رکھ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کو سر تسلیم کریں اس کے آگے، اور اسے جھک کر جو ہے قبول کریں۔ اور اگر میں اور آپ کسی وجہ سے قبول نہیں کرتے ہیں تو سمجھیے کہ یہ تکبر کی علامت ہے کہ میں کسی اور دنیاوی مفاد کی وجہ سے، کسی اور دنیاوی مطلب کی وجہ سے، یا کسی اور دنیاوی سبب کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور آپ کے فرامین کو جو ہے جھٹلا رہا ہوں اور اسے نظر انداز کر رہا ہوں۔ اس لیے کہا گیا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے آگے بڑھ کر بات مت کرو۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اللہ کے نبی کی آواز آپ کے سامنے ہے اور آپ اپنی آوازوں کو اللہ کے نبی کی آواز کے آگے بلند مت کرو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کے نبی باحیات تھے تبھی اس بات پر عمل کیا جائے گا، اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ تا قیامت اللہ کے نبی کی بات، اللہ کے نبی کا حکم، اللہ کے نبی کا فرمان میرے اور آپ کے سامنے رکھا جائے، میں کسی اور شیخ، ملا، مجاہد، پیر، امام، خطیب، مسلک، خاندان، باپ دادا، ان سارے لوگوں کے آراء کو، ان کے خیالات کو، ان کے اقوال کو اور ان کی باتوں کو دلیل کے طور پر پیش کروں، یہ میرے تکبر کی علامت ہوگی۔ اللہ میری حفاظت فرمائے، اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ تو سب سے پہلی بات کہ حق کی بات قبول کرنے میں اگر کوئی کسی انسان کو کوئی چیز روکتی ہے اور رکاوٹ بنتی ہے تو وہ انسان کا تکبر ہے، اگر وہ دلیل آنے کے بعد، صحیح حدیث ملنے کے بعد بھی کسی چیز کو جھٹلاتا ہے۔ یہ ضد پہ اڑ جانا اور اصرار کرنا، یہ میرے اور آپ کے تکبر کی علامت ہوگی۔ تو سب سے پہلے سچی بات سے مجھے اور آپ کو جو ہے تکبر کو ہٹا کر سچی بات کو قبول کرنا ہے۔ دوسرا سب سے اہم بڑا مظہر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو اور آپ کو ہر قسم کی جو بھی نعمت دی ہو، انسان کے اندر یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ دنیاوی نعمت کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے۔ میں بہتر ہوں، میرے پاس دولت ہے، میرے پاس صلاحیت ہے،
میرے پاس ذہانت ہے، میرے پاس کریٹیوٹی ہے، میرے پاس وہ صلاحیت ہے جو دوسروں کے پاس نہیں، میرے پاس اس فیلڈ کی وہ معلومات ہے جو دوسروں کے پاس نہیں، میرے پاس وہ دولت ہے، میرے پاس سواری ہے، میرے پاس ذاتی گھر ہے، بنگلہ ہے، میرے پاس حسن ہے، جمال ہے، یا پھر میرے پاس طاقت ہے، میرے پاس منصب ہے، میرے پاس پوسٹ ہے، میرے پاس اختیارات ہیں، میرے پاس اتھارٹی ہے، میرے پاس کرسی ہے، میرے پاس قلم ہے، جس کے صرف ایک حرکت سے میں بہت ساری چیزیں بدل سکتا ہوں، بہت ساری چیزیں اوپر نیچے کر سکتا ہوں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو دنیاوی چیز دیتا ہے، کوئی دنیاوی مال و متاع یا جاہ و منصب یا نعمت دیتا ہے، تو پھر اس نعمت کی وجہ سے یہ سمجھنا کہ میں بہتر ہوں اور دوسرا حقیر ہے، ذلیل ہے، کمتر ہے، یہ تکبر کی علامت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی دنیاوی انعام یا نعمت دیا ہوگا، اس کا ملنا بھی امتحان ہو سکتا ہے، یا اس کا چھن جانا بھی امتحان ہو سکتا ہے۔ آپ کا غریب ہونا یہ آپ کے لیے ایک طرح کا امتحان ہے کہ آپ اس غربت کو اس دنیا کے اندر اپنے رب کا ایک فیصلہ سمجھ کر کیسے زندگی گزارتے ہیں، اور آپ کا مالدار ہونا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ ایک امتحان ہے کہ آپ کے پیسے یا آپ کے جیب میں یا آپ کے اکاؤنٹ میں جو بھی مال ہے، اس کے ایک ایک پیسے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پھر حساب بھی دینا ہے کہ جو دیا گیا ہے وہ آیا کہاں سے ہے، حاصل کہاں سے کیا گیا ہے، اور جب جا رہا ہے تو کہاں پر خرچ کیا جائے گا۔ یہ ساری چیزوں کا بھی امتحان اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہوگا۔ لہٰذا دنیاوی نعمت، دنیاوی انعامات کی بدولت ایک انسان نہ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھے، نہ ایک انسان اپنے آپ کو کم تر سمجھنے کی کوشش کرے، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور یہ فطرت کی ہے انسان کی کہ جب کبھی اسے کچھ ملتا ہے تو پھر اس کی چال ڈھال، اس کی بات کرنے کا انداز، اس کی گفتار کا اسلوب سب کچھ بدل جاتا ہے۔ لہٰذا مجھے اور آپ کو یہ سکھلایا گیا، سب سے پہلی بات آپ جانتے ہیں جہاں پر عباد الرحمن کہہ کر پوری ایک رکوع کے تقریباً ایک رکوع کے اندر رحمان کے بندوں کی صفات گنائے گئی اور بتایا گیا، سب سے پہلی صفت یہ بیان کی گئی وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین میں کیسے چلتے ہیں، فروتنی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، خاکساری کے ساتھ، تواضع کے ساتھ، بڑائی کے ساتھ نہیں چلتے، سینہ پھلا کر نہیں چلتے، اپنے بدن کو تن کر نہیں چلتے، اپنے گردن اکڑ کر نہیں چلتے، اپنے کالر کا کف چڑھا کے نہیں چلتے۔ آج میں اور آپ، آج کی نوجوان جو نسل ہے، میں اور آپ کیا دیکھتے ہیں آج؟ سوشل میڈیا، سوشل سائٹس اٹھا کر دیکھیے، بھرا پڑا ہے ایٹیٹیوڈ سٹیٹس، سویگ سٹیٹس۔ جتنے بھی مالدار لوگ ہیں ان کے سٹیٹس بنتے ہیں، ان کے الگ الگ ویڈیو کلپس بنتے ہیں، ان کے کمپائلیشنز بنتے ہیں، ان کے ایڈیٹوریلائزیشن بنتے ہیں، اور سب میں یہ دکھائی جاتا ہے کوئی اچھے کار میں جا رہا ہے، کوئی اچھے کپڑے پہن کے جا رہا ہے، کوئی گھوڑ سواری کر رہا ہے، کوئی گولف کھیل رہا ہے، کوئی ایسا کر رہا ہے، کوئی ویسا کر رہا ہے، اور ایک چھوٹے چھوٹے بچوں کے اندر یہ ذہنیت، یہ مائنڈ سیٹ بن رہا ہے کہ ہم دکھائیں، شو کریں، یا پھر جو ہے نمائش نہ کریں، تو پھر اگر میرے اور آپ کے پاس کوئی چیز آئے تو ایک ایٹیٹیوڈ کے ساتھ اسے جو ہے زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ میرے اور آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایٹیٹیوڈ نہیں تھا۔ پوری دنیا کے اندر اور پوری انسانیت کے اندر اگر آپ رینکنگ کرنے جائیں کہ اللہ کے بعد پوری انسانیت کے اندر سب سے بلند ترین شخصیت کون ہے؟ کون ہے؟ اللہ کا نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبیوں کے امام ہیں آپ۔ سب سے سر فہرست، سب سے پہلا نام اللہ کے نبی کا انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سید ولد آدم، تمام آدم کی اولاد کے سردار، تمام نبیوں کے سردار، خاتم الانبیاء، امام الانبیاء، شافع، کب؟ حشر کے میدان میں شافع المرسلین بھی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی گلیوں سے گزرتے، چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے ہوتے، اللہ کا نبی اپنے قدم تھامتا، اپنے قدم کو اللہ کے نبی کے قدم تھم جاتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتے، مسکرایا کرتے اور آگے بڑھ کر انہیں سلام کرتے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی گلیوں سے گزر رہے ہوتے کہ كانت الأمة من إماء مدینہ، کہ مدینے کی کوئی بھی ایک غلام عورت، کوئی بھی ایک لونڈی اللہ کے نبی کا ہاتھ تھامتی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کسی بھی ضرورت کی وجہ سے اپنی جگہ لے کر جاتی جہاں پہ کوئی اس کا مالک ستایا ہو یا کہیں اسے کوئی ضرورت پیش آئی ہو، اللہ کے نبی کو لے کر جاتی اور اپنا پورا کام کرواتی، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ضرورت پوری کرتے یا اس کی شکایت سنتے یا اس کا مسئلہ حل کرتے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک
معمولی غلام عورت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت آسانی سے آ سکتی جا سکتی تھی اور آپ سے اپنا کام اور اپنا مسئلہ اسی وقت حل کروا سکتی تھی. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسٹیٹس تھا. میرا اور آپ کا اسٹیٹس کیا ہے پتہ ہے؟ مجھے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوٹا سا اختیار بھی دیا. 4 لوگ بھی میرے نیچے کام کر رہے ہوں, 4 لوگ بھی اگر مجھے جواب دے ہوں, 4 لوگ بھی اگر مجھے کسی بات میں میرے ماتحت ہوں, تو پھر میں اور آپ اسی طرح ان پر روب جمانے کی کوشش کرتے ہیں نعوذ باللہ. جس طرح ایک دنیاوی بادشاہ یا دنیاوی حاکم یا پھر ایک دنیاوی بابو جو بیٹھا ہوتا ہے کسی سرکاری پوسٹ پر یا پھر کرسی پر, جس طرح وہ روب جمانے کی کوشش کرتا ہے. اسی لیے کہا گیا کہ یہ تکبر کی علامت ہے. آپ کو فالو کرنا ہے, اللہ کے نبی کو فالو کیجئے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام, اللہ کے نبی کی حالت دیکھیں, صلوات اللہ وسلامہ علیہ. کتنے سالوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہو رہے ہیں. 13 سال تک انہی مکے والوں نے آپ کو مارا, پیٹا, ستایا. آپ کے دوستوں کو, آپ کے خاندان والوں کو اتنا ستایا کہ آپ کی جان کے در پہ ہوئے, آپ کی عزت کے در پہ ہوئے, آپ کو ہر طریقے سے اذیتیں دی گئیں. اور جب اسی مکے کے اندر فتح حاصل کرتے ہوئے, جیت حاصل کرتے ہوئے ہزاروں کے لشکر کے ساتھ اللہ کے نبی داخل ہو رہے ہیں, اس طرح کہ مکے والے جو ہے اپنی شکست تسلیم کر رہے ہیں, انہوں نے ہتھیار سارے ڈال دیے ہیں, کیونکہ انہیں پتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر فاتحانہ داخل ہو رہا ہے اور ہمارے پاس یہ قوت اور طاقت نہیں کہ اب ان سے لڑ سکیں. ایسے وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کوئی اور دنیاوی بادشاہ ہوتا تو میں اور آپ آج ان کے بھی اسٹیٹس بنا رہے ہوتے کہ کیسے سواگ کے ساتھ جو ہے واپس آئے, حاکمانہ انداز میں, فاتحانہ انداز میں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام روایت کرتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ. یہ مومن کی شان ہے کہ شکر ادا کرتا ہے وہ اچھے حالات میں, اللہ کے کلمات ادا کرتا ہے. اسی لیے ہماری عیدیں بھی جو ہے ڈھول باجے تاشوں والی نہیں ہوتی ہے. عیدگاہ میں ہم جمع ہوتے ہیں, اچھے صاف ستھرے کپڑے پہنتے ہیں, اللہ کا کلمہ بلند کرتے ہیں, اللہ کے لیے اپنا ماتھا زمین پر ٹیکتے ہیں اور متشکر ہو کر شکرانہ ادا کرتے ہیں اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں. اللہ کے نبی بھی اسی طرح کہا کہ اللہ کے نبی کی گردن اس طرح نیچے تھی, ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ اللہ کے نبی کی گردن یا اللہ کے نبی کا چہرہ اونٹنی کی جو سلامی ہوتی ہے, اونٹنی کی جو گردن ہوتی ہے اس سے جا لگے گی. یعنی اللہ کے نبی گردن اونچی کر کے نہیں بلکہ گردن نیچی کر کے گئے تھے. یہ فاتحانہ شان دنیا کے سارے بادشاہوں میں آپ کو نہیں ملے گی, یہ صرف اسلامی تاریخ کا سرمایہ ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے. یہ وراثت مجھے اور آپ کو دی گئی ہے, مجھے اور آپ کو اس وراثت کو حاصل کرنا ہے. مجھ کو, نوجوان نسل کو, ہمارے آنے والی نسلوں کو, یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ سکھلانا ہے کہ بندے مومن کی شان دوسری ہوتی ہے. وہ چلتا ہے تو اس کی چال ڈھال سے بھی تواضع ٹپکتی ہے, وہ بات کرتا ہے تو اس کی بات میں کہیں تکبر, فخر, غرور, گھمنڈ نہیں ہوتا. وہ کسی سے ملتا ہے تو مسکرا کر ملتا ہے, وہ سلام کرتا ہے تو پہلے آگے بڑھ کر سلام کرتا ہے اور سامنے والے کو پہلے اس بات کا پیغام پہنچاتا ہے کہ میں تمہیں دعا دینا چاہتا ہوں, میری جانب سے تمہارے لیے سلامتی کے پھول آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں, اور پھر مسکرا کر ملتا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکبر کی علامت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بندہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو معمولی سمجھ لے. اللہ کے رسول نے فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا, کسی چھوٹی معمولی شے کو بھی, نیکی کو بھی کبھی برا مت سمجھنا, کمتر مت سمجھنا. پھر کہا وَلَوْ أَن تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِقٍ, یہاں تک کہ آپ اپنے بھائی سے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ملو, یہ بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے, اسے معمولی مت سمجھنا. کتنی پیاری تعلیمات سکھائی گئی ہیں, دعا دینے کی تعلیمات سکھائی گئی, سلام پہل کرنے کی تعلیمات سکھائی گئی, خندہ پیشانی اور مسکراتے چہرے کے ساتھ ملنے کی تعلیمات سکھائی گئی. اور کبھی کسی کے ساتھ اگر آپ خندہ پیشانی کے ساتھ, مسکراتے چہرے کے ساتھ ملنے کی اگر تعلیم دی جا رہی ہے تو مطلب یہ ہوا کہ ہمیشہ جو ہے چہرے پر ایک طرح کا رعونت, رعب طاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے نبی نے کبھی نہیں کیا. صحابہ کہتے ہیں جب کبھی ہم نے اللہ کے رسول کو دیکھا اللہ کے رسول مسکرا رہے, جب کبھی آپ نے مجھے دیکھا تبسم فی وجہی, اللہ کے رسول مسکرا رہے. یہ جو ہم نے اپنے اوپر ایک آرٹیفیشل سا, مصنوعی سا جو روب طاری کر لیا, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی بات ہوگی, بڑی شان کی بات ہوگی کہ میں مسکراؤں گا. نہیں,
بہت غصے میں رہوں گا یا رعب کے ساتھ رہوں گا تو میرا ایک جو ہے اثر رہے گا. یہ اللہ کے نبی کی شان نہیں تھی, تو بندے مومن کی شان بھی نہیں ہونا چاہیے. ہم کسی اور کو فالو کر رہے ہیں تو الگ بات ہے, پھر آپ طے کر لیجئے کہ میں اور آپ کس کے فالوور ہیں. ہاں اگر ہم اللہ کے نبی کو فالو کرتے ہیں تو پھر میرے اور آپ کا ایٹیٹیوڈ, میرا اور آپ کا بیہیویئر, میرا اور آپ کا مزاج, میرا اور آپ کا تعامل, میرا اور آپ کا ظاہری رکھ رکھاؤ وضاقت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہونا چاہیے. مجھ کو اور آپ کو پوری کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اپنی چال ڈھال سے بھی, اپنی گفتار سے بھی, اپنی بات چیت سے بھی, اپنی زبان سے بھی, اپنے لباس سے بھی, یہاں تک کہ لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے اور پیش آنے میں بھی کسی بھی قسم کے تکبر, گھمنڈ, فخر اور غرور کا شکار نہ بنے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی بڑی قوموں کو ہلاک کر دیا. قوم عاد اللہ تبارک و تعالیٰ خود کہہ رہا ہے, پیدا کرنے والا خود کہہ رہا ہے کہ اس سے زیادہ بڑی قوم اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا نہیں کیا. یعنی اس جیسی قوم جو کہتی تھی کہ من اشد منا قوہ, ہم سے زیادہ طاقتور ہو کون سکتا ہے. آج بہت ساری قوموں کے بارے میں, بہت سارے ملکوں کے بارے میں ہر آدمی دعوے کرتا ہے کہ وہ سپر پاور, وہ سپر پاور. انسانیت کو پیدا کرنے والا خالق کہہ رہا ہے کہ سب سے بڑی سپر پاور وہ تھی قوم عاد, لیکن گھمنڈ میں کہتے تھے کہ ہم سے بڑا طاقتور کون ہے. اللہ کو جھٹلایا, اللہ کے نبی کو جھٹلایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہواؤں کو حکم دیا اور ہواؤں نے انہیں غرق کر دیا, ہواؤں نے انہیں ہلاک کر دیا. اور ایک بات یاد رکھیے, جو آدمی غرور کرتا ہے, گھمنڈ کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں ذلیل کر دیتا ہے. بڑے بڑے لوگ آئے, ہم اپنی زندگی میں کتنے لوگوں کو نہیں دیکھے ہوں گے, بڑے بڑے لوگ, ڈکٹیٹر ٹائپ کے لوگ, پورا کا پورا ملک, پوری کی پوری فوج پہ ایسی کمان کہ کسی کی جرت نہیں کہ ایک لفظ کہہ سکے. اچھے لوگ بھی ہو سکتے ہیں ان میں, کچھ ان میں اچھی عادتیں بھی ہو سکتی. آپ نے صدام حسین کا نام سنا ہوگا, اپنے وقت کا بہت بڑا کمانڈر, اپنے وقت کا بہت بڑا آرمی چیف, ڈکٹیٹر اپنے وقت کا, کسی کی جرت نہیں تھی کہ اس کے آگے کوئی بات کہہ سکے. آخری وقت دیکھیے اس کا کیسا گزرا. جب اسے پکڑا گیا تو کس حساب سے پکڑا گیا. میں نے کہہ رہا ہوں کہ وہ مکمل طور پر غلط تھا. میں کہہ رہا ہوں جب اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو کوئی چیز دے, چھوٹا سا اختیار یا بہت بڑی کوئی کرسی, بہت بڑا کوئی پوسٹ, کوئی بہت بڑا منصب, میرا اور آپ کا بیہیویئر کیسا ہو, میرا اور آپ کا جو ہے مزاج کیسا ہو, کیا ہم بدل جائیں؟ نہیں. اللہ جتنا بھی دے, جیسا بھی دے, دعا یہ کرنا کہ میں اور آپ اس نعمت کی وجہ سے فتنے میں مبتلا ہونا ہو جائے. ابھی آپ جانتے ہیں یوکرین اور رشیا کا جو وار ہے کب سے چل رہا ہے, سالوں سے چل رہا ہے. اس کے اندر جو ہے جو پریگوزن تھا, ویگنر کا جو گروپ, ایک بہت بڑا عسکری گروپ تھا, وار گروپ, جو اس میں انوالو تھا رشیا کی طرف سے. ابھی خبر آئی ہے اس کے جتنے بھی پرانے آپ اسٹیٹمنٹس دیکھیے, جتنے بھی اس کے ریلیز ہوئے اسٹیٹمنٹ رشیا میں جو ٹرانسلیٹڈ ورژن آیا ہوا ہے, سب میں اس نے بڑی بڑی طاقتوں کو, بڑے بڑے ملکوں کو, امریکہ سے لے کے جتنے بھی لوگ یوکرین کے ساتھ ہیں, جتنے بھی ملک, سب کو اس نے دھمکایا ہے. اور سب کو اس نے دھمکایا, صرف دھمکایا نہیں ہے بلکہ اس نے ان پر قابو کر کے بھی دکھایا ہے. یوکرینین فوج, جس کی فوج میں بڑے بڑے آلات اور اسلحے پورے امریکہ کے تھے, ان سب کو اس نے آگے پیچھے کر دیا, سب کو شکست دی, سب کو پسپا کر دیا. ابھی چند دنوں پہلے کی خبر ہے کہ کسی ہیلی کاپٹر کریش میں جو ہے, کسی جیٹ پلین کے کریش میں جو ہے مارا گیا. کون مارا, کس نے مارا, واقعی مرا بھی ہے یا نہیں مرا, کچھ نہیں پتا. اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو بہت کچھ دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ, ایک بندے مومن کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو کچھ بھی دی گئی نعمت ہے اس کا صحیح استعمال کرے اور اسے یہاں پہ نہ چڑھائے. اگر آپ نے اسے سر پہ سوار کر لیا تو چھوٹی سی نعمت بھی آپ کو فرعون بنا دے گی, اور اگر آپ نے اسے سر پہ سوار نہیں کیا, میں اور آپ آسمان پہ نہیں گئی, زمین پر ہی رہے, تو پھر بڑی بڑی حکومتیں بھی خلفائے راشدین کی طرح کی جا سکتی ہیں کہ ابو بکر, عمر, عثمان و علی رضی اللہ عنہ کو دیکھیے, بڑی بڑی حکومتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی. نہ ان کے گھر پہ کوئی دربان ہے, نہ کوئی سیکیورٹی ہے, نہ کوئی اجازت مانگنے والا ہے, نہ کوئی پوچھنے والا ہے. کوئی بھی کبھی بھی کہیں بھی آ سکتا ہے, پوچھ سکتا ہے, سوال کر سکتا ہے, اعتراض کر سکتا ہے, اپنی شکایت پیش کر سکتا ہے. اس کے باوجود ایمان کا دبدبا, ایمان کا رعب ایسا ہے کہ پھر ان کے سامنے کسی کو سر اٹھانے کی جرت بھی نہیں. تو میری اور آپ کی جو ذہنیت ہے, جو سوچ ہے, وہ اسلامک ہونی چاہیے, وہ اسلامی نظریے والی ہونی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں, آپ کی اطاعت میں, میرے اور آپ کے صرف اقوال اور افعال نہیں, یعنی صرف زبان سے کہنے والی باتیں اور عمل نہیں,
بلکہ ہماری سوچ بھی مسلمان ہونی چاہیے، ہماری سوچ بھی اسلامی ہونی چاہیے۔ مجھے اور آپ کو اس کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے کہ میری زبان سے، میرے ہاتھ سے، میرے افعال سے، میرے اقوال سے، میرے کرتوت سے، میری حرکتوں سے کسی بھی طرح سے ایسی کوئی بات ظاہر نہ ہو جس سے تکبر، گھمنڈ، فخر چھلکتا ہو، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں۔ ایک صاحب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو ایک صاحب آپ نے فرمایا کہ جنت میں وہ شخص داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی گھمنڈ یا کبر ہے، تکبر ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آدمی کا اچھا پہننا، اچھا کھانا جو اللہ نے اس کو دیا ہے، کیا یہ اچھا پہننا کرنا، کیا یہ بھی جو ہے تکبر میں شمار ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تبارک و تعالی حسن و جمال رکھتا ہے، اللہ چاہتا ہے کہ آپ بھی خوبصورت رہیے، خوبصورتی کے ساتھ رہیے، یا پھر اللہ نے جو آپ کو نعمت دی ہے اچھا کھائیے، اچھا پہنیے، اچھی سواری استعمال کیجیے، بس گھمنڈ کے شکار مت ہوئیے، فخر کے شکار مت ہوئیے۔ قرآن کریم دو نمونے، دو مثال ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ ایک سورہ نمل کے اندر سلیمان اور داؤد علیہ السلام ہے، اللہ نے بہت دیا، بہت دیا، بہت دیا، نبوت دی، بادشاہت دی۔ سلیمان علیہ السلام کو تو ایسی حکومت دی کہ تا قیامت کو ایسی حکومت کسی کو ملنے والی نہیں، انسانوں پر بھی، جنات پر بھی، پرندوں پہ بھی، چرندوں پہ بھی، درندوں پہ بھی، ہر ایک پر حکومت دے دی، ایسی حکومت کہ اب کوئی اختیارات کی کوئی لمٹ باقی نہیں، انلیمیٹڈ۔ ہوا ایک حکم کی گئی تو ہوائیں جہاں چاہے لے جا رہی ہے، ایک حکم کیا تو جنات سر پہ ہاتھ باندھے کھڑے ہوئے، ایک حکم کیا تو پرندے چرندے حاضر ہیں، ایک حکم کیا تو جنگل کے درندے اور جانور حاضر ہیں۔ ایسے وقت میں انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ملک سبا کا تخت ابھی کا ابھی میرے سامنے حاضر ہو جائے۔ ایک نے کہا اٹھ کر کھڑے ہوں، اس سے پہلے حاضر کر دیتا ہوں۔ قال الذی اوتیت قال الذی عنده علم من الکتاب، ایک جن نے کہا جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب کا علم بھی دیا تھا، اس نے کہا آپ پلک جھپکائیے میں حاضر کر دیتا ہوں۔ پلک جھپکایا، ملک سبا کا تخت سامنے تھا، بڑائی نہیں ماری، ڈینگے نہیں ماری، بڑی بڑی باتیں نہیں کی، ہم یہ، ہم وہ، ہم ایسے، ہم ویسے، ہماری تاریخ پتہ ہے، ہمارا شجرہ پتہ ہے، ہمارا نسب پتہ ہے۔ ان تمام چیزوں کو جو ہے اپنی ہسٹری میں ڈیلیٹ کیجئے پلیز، اور پھینک دیجئے، اور ہمیشہ کے لیے ڈیلیٹ کیجئے، کیونکہ یہ چیز میرے اور آپ کی کسی خاص علاقے، کسی خاص جگہ سے متعلق تو ہو سکتی ہے، لیکن بندے مومن کا جو ہے نا، بندے مومن سے تعلق رکھنے والی چیز نہیں ہے یہ۔ اور اس طرح کی باتیں کبھی کوئی اہل ایمان نہیں کرتا اور کرنا بھی نہیں چاہیے۔ من بطأ به عملہ، جسے اس کا عمل پیچھے کر دے، لم یسرع نسبہ، پھر اس کا خاندان اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ نبی کے خاندان سے بھی اگر ہو، ابو لہب ہو، ابو طالب ہو، نبی کے خاندان سے آپ ہیں، لیکن اگر آپ کا عمل آپ کو پیچھے کر دے تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کا خاندان، آپ کا نسب، آپ کا شجرہ آپ کو آگے نہیں لا سکتا۔ لہذا یہ ساری چیزیں جو ہے نا پھینک دیجئے، نکال دیجئے۔ سلیمان علیہ السلام نے تخت سامنے دیکھا تو کیا کہا؟ سب سے پہلا جملہ جو ان کی زبان سے نکلا قرآن کریم بیان کرتا ہے، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، میرا کمال ہے، میرے پاس اتنے لوگ ہیں، میں ایسا ایسا ہوں، میری سیکیورٹی اتنی ہے، یا پھر میرے پاس اتنی بڑی فوج ہے، ایسا چٹکیوں میں کام کر لیتا ہوں۔ قرآن کریم ایک نبی کی زبان میرے اور آپ کے سامنے کیوں رکھ رہا ہے؟ تاکہ میں اور آپ وہ زبان اپنائیں، تاکہ میرے اور آپ کے اندر وہ زبان، وہ مزاج، وہ ذہنیت، وہ مائنڈ سیٹ اندر اتر جائے، میں اور آپ اسے پڑھتے رہیں، سمجھتے رہیں، تو میرے اور آپ کا کردار بھی ویسا بننے لگے۔ کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فضل کیا ہے تو کیوں کیا ہے؟ اب آگے بیان کر رہا ہے، کہا لیبلونی اشکر ام اکفر، وہ آزمانا چاہتا ہے، وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میں شکر ادا کرتا ہوں یا میں ناشکری کرتا ہوں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ سورہ نمل کے بعد سورہ قصص آتی ہے۔ سورہ قصص میں ایک اور بندے کا ذکر اللہ نے کیا جسے اللہ نے بہت دیا، بہت دیا، بہت دیا، اتنے خزانے دیے، اتنے خزانے دیے کہ ان خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے ایک جماعت، ایک گروپ رہا کرتا تھا، قارون۔ اس نے کیا کہا؟ انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ جو دیکھ رہے ہو نکلا تو کیسے نکلا؟ پورے لاؤ لشکر کے ساتھ، پوری شان و شوکت کے ساتھ، پورے مال کے ساتھ، پورا سب کو دکھاتے ہوئے نکلا۔ دیکھنے والوں نے دیکھا تو لوگوں نے کہا، دنیا داروں نے کہا کہ کاش ہمیں بھی، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، ہمیں بھی دیا گیا ہوتا یہ سب کچھ جو کہ قارون کو ملا ہے۔ آج سیلیبریٹیز، فلم ایکٹرز، کرکٹرز، فٹ بالرز، بڑے بڑے جو ہے گلیمر کی دنیا کے لوگ جب نکلتے ہیں،
بڑے بڑے لیڈرز، پولیٹیکل لیڈر نکلتے ہیں، ان کی ویڈیوز دیکھتے ہوں گے آپ، ان کے فوٹیج دیکھتے ہوں گے آپ، ان کے سٹیٹس دیکھتے ہوں گے آپ کے دل میں خیال آتا ہوگا کیا زندگی ہے بھائی، ایسی رہنا. نکال کے پھینکیے یہ سب چیزیں. آج ہے کل چلے جائے گا، 4 دن کی زندگی ہے. ہاں انسان کے دل میں خیال آتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب لا تمدن عینیک الی ما متعنا به، اپنی نظر اٹھا کر ان لوگوں کو مت دیکھیے جنہیں ہم نے دنیا کی مال و متاع دیا ہے، یہ کچھ نہیں ہے. آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ کے پاس سورہ فاتحہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کیا، یہ بہت بڑی بات ہے. دیکھیے مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھکتا ہے، تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ اور اسے بلند کرتا ہے. ایک مثال، 2 دوست ہیں، ایک بات نہیں کرتا، راستے میں دکھتا ہے تو جو ہے منہ پھلا کے یا پھر جو ہے گردن گھما کے نکل جاتا ہے. میرا اور آپ کا ایک جنرل بیہیویئر کیا ہو سکتا ہے؟ انہیں نہیں دیکھ رہا تو میں کیوں دیکھوں، ہے نا؟ انہیں سلام نہیں کیا تو میں کیوں کروں؟ اس کو اتنی مستی ہے تو مجھے کتنی نہ رہا. عام طور پر ہم یہی سنتے ہیں اور یہی کرتے ہیں. بندے مومن کا معاملہ الٹا ہوتا ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ ٹھیک ہے رویہ میرا، مطلب ذہن میرا بھی وہی ہے، لیکن مسلمان ہے. آخری حد پہ جا کر میں اس کے لیے خیر خواہ ہوں. ایک چھوٹی سی سطح پر اوپر جو ہے میرے اور اس میں کچھ معاملات میں گڑبڑی ہے، چلیے. لیکن اگر ڈیپ ڈائیو کریں گے آپ تو میں کبھی اس کا برا نہیں چاہوں گا، کیونکہ ایک مسلمان کسی دوسرے مسلمان کا برا نہیں چاہتا. لہٰذا وہ کیا کرتا ہے؟ ٹھیک ہے بھائی آپ کو مجھ سے مسئلہ ہے، سلام دعا بس ہے، سلام نہیں کاٹتا، کبھی ختم نہیں کرتا. تو کیا کرتا ہے وہ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اپنے کام سے نکل گیا. پھر واپس سے ملا، پھر منہ بنایا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ کس لیے جھکے، کس لیے سلام کریں؟ اپنے مطلب کے لیے نہیں کیا، حالانکہ آپ کو مسئلہ بھی تھا، لیکن آپ جو جھکے یا آپ سلام کیے یا پھر آپ نے پہل کی، یہ اس لیے کہ اللہ کے نبی کی تعلیمات ہیں. تو پھر آپ کس کے لیے جھکے؟ من تواضع للہ، اللہ کے لیے آپ نے تواضع اختیار کیا. اب اللہ کہہ رہا ہے رفعہ اللہ، اب اللہ اس کو بلند کرے. اب میں اور آپ اگر چاہتے ہیں اللہ کی نظر میں میرا اور آپ کا مقام بنے تو پھر اللہ کی خاطر مجھ کو اور آپ کو اللہ کے نبی کی تعلیمات کے لیے جھکنا پڑے گا. کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا وَخَيْرُهُمَ الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ. 2 لوگ بات چیت نہیں کر رہے ہیں تو ان دونوں میں سے بہتر کون ہے؟ کہا وَخَيْرُهُمَ، ان دونوں میں بہتر وہ ہے الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ، جو سلام کرنے میں آگے بڑھ کر پہل کرتا ہے. کس کے پاس بہتر ہے؟ اللہ کے پاس بہتر. مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ اپنا ایگو، اپنی انا، اپنا تکبر سب سائیڈ میں اٹھا کے پھینکے. اللہ کے نبی کی تعلیمات کیا کہتی ہیں، اللہ کو کیا پسند ہے، مجھے کیا چاہیے، آپ کو کیا چاہیے. اگر کہا جائے تو آپ بھی کہیں گے میں بھی چاہتا ہوں کہ اللہ کے پاس میرا مقام ہو. تو مجھے اور آپ کو کچھ کرنا پڑے گا، اور یہ کیا ہے؟ اپنے ایگو کو سائیڈ میں رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے، اللہ مجھے اور آپ کو نیک توفیق دے. کچھ ایسی باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے بکھری باتیں تھیں سمیٹنے کی کوشش کی. کچھ وقت بھی میں نے آپ کا زیادہ لے لیا. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جو بھی وقت آپ نے اللہ کے گھر میں دیا ہے، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک لہجہ، ایک ایک وقت کا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں آپ کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرمائیں. آپ کے مال میں، عمر میں، زندگی میں، دکان میں، مکان میں، اہل و عیال میں، مال و منال میں اللہ تبارک و تعالیٰ دن دوگنی رات چوگنی ترقی دے اور خیر و برکت کی بارشیں نازل فرمائے. مجھ کو اور آپ کو اللہ کے لیے ایک، جس طرح میں اور آپ یہاں پہ جمع ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں کو بھی ایک صف کر دے، اکٹھا کر دے، یکجا کر دے. مجھ کو اور آپ کو ایک بنائے، نیک بنائے. اور جو بھی پریشان حال ہیں، جیسی بھی اور جس قسم کی بھی پریشانی، تکلیف، مصیبت یا مسئلے کا شکار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کی تکلیف دور فرمائے، ہر ایک کے مسئلے کو حل فرمائے، ہر ایک کے مرض کو شفا میں بدل دے. اور جو بھی قرض کی یا دوسری پریشانی میں مبتلا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کا مسئلے کا حل فرمائے. اور جس کے دل میں جو بھی جائز خواہشات اور تمنائیں، ہر ایک کی جائز خواہشات اور تمناؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پوری فرمائے. اور جس کے دل میں بھی دین کے لیے خاص طور پر جو بھی عزائم ہیں، ارادے ہیں، مقاصد ہیں، پروجیکٹس ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل خاص سے، اپنی مدد سے ان تمام ارادوں کو، ان تمام خوابوں کو تعبیر کی شکل دے. اللہم آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم رب حليم.